مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث نمبر 408 ہے 408 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آخرت میں میرا باپ کہاں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جہنم میں۔ جب وہ شخص جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا میرا باپ یعنی چچا اور تمہارا باپ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے متعلق اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما تک اور حضرت حوا سے لے کر جناب آمنہ تک آپ کے سلسلے نسب میں جس قدر آبا امہات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اب حالت قیام میں بھی ملاحظہ فرماتا ہے اور اس وقت بھی ملاحظہ فرما رہا تھا جب آپ کا نور سجدہ کرنے والوں میں پشت ہا پشت منتقل ہوتا رہا۔ امام راضی نے اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے سلام پر استدلال کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساجدین سے ساجدین کی طرف منتقل ہوتا رہا، لہٰذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں تمام آبا اور امہات مومن ہیں۔ اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ ساجدین کی یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جس نے آپ کے آباء کرام کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اور جو شخص آپ کے آباء کرام کو کافر کہے میرے خیال میں وہ کافر ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل فرمایا حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے میں ہر زمانہ کے بہترین لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جس زمانے میں میں اب ہوں اس زمانے کے بھی بہترین لوگوں میں مجھے بھیجا گیا۔ علامہ سیوطی فرماتے کہ امام عبدالرزاق نے اپنی تصنیف میں سند صحیح کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر ہر دور میں کم از کم 7 مسلمان ضرور رہے ہیں، اور اگر کوئی دور ایسا گزرتا جس میں روئے زمین پر کوئی مومن نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے سب ہلاک ہو جاتے۔ علامہ سیوطی فرماتے کہ یہ حدیث امام بخاری روایت کے مطابق صحیح ہے۔ ان دونوں حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین ہر دور میں مومن اور مسلمان لوگوں سے خالی نہیں رہی اور مومن اور مسلمان ہی بہترین لوگ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا نور ہر دور میں بہترین لوگوں یعنی مسلمانوں میں منتقل ہوتا رہا، تو ثابت ہوا کہ حضور کے تمام آبا اور امہات مومن تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور تمہارا دونوں کا باپ جہنمی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور کے باپ سے مراد آپ کا چچا ہے، اور عرب کا عام اسلوب یہ تھا کہ چچا پر باپ کا اطلاق کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی مثال موجود ہے، مثلا حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت اسحاق جو ہے بھائی ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل بھائی ہیں، اس لحاظ سے حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے چچا ہوئے، لیکن قرآن کریم میں ان پر حضرت یعقوب کے باپ کا اطلاق کیا گیا۔ ملاحظہ فرمائے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 تو اس سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ وہ بولے خدا اور آپ کے آبا کے یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس تشریح سے ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث حضور کے والدین کے مومن ہونے کے خلاف نہیں ہے۔